صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا عنقریب 22 رجب المرجب کی آمد ہے، اور اس مبارک تاریخ کو عاشقان اہل بیت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک دن مناتے ہیں۔ پچھلے سال بھی الحمدللہ مدنی چینل پر بھی یہ دن منایا گیا اور اہل بیت کا فیضان لینے کی کوشش کی گئی۔ تو پاپا یہ بعض کو اس معاملے میں کافی وسوسے آتے رہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ مطلب دین، اور یہ کیا کنڈا، اور پھر کنڈے میں بھی کھیر، پھر اس کے ساتھ بھی پوری، اور پوری بھی مٹی کے برتن میں، تو یہ کرتے کیا ہو آپ لوگ؟ کیا لگا کر رکھا ہوا ہے یہ؟ تو مطلب اس طرح کیا ان کو کہیں؟ اچھا خاصا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو تکلیف بہت ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ اس کا حل ارشاد فرمائیے۔ یہ جو 22 رجب المرجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز جو ہم کرتے ہیں کھیر پوریاں، تو کھیر پوریاں یا کنڈے میں کھیر بنانا یہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ وہی نیت کے فرق سے ہم چلتے ہیں، نیت کے تعلق سے۔ مثلا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کنڈے میں ہی پکانا واجب ہے اور کھیر پوریوں ہی پر نیاز دینا ضروری ہے اور 22 رجب المرجب ہی کو شرعن ایسا کرنا واجب ہے، تو اس طرح کی نیتیں فاسد ہیں اور یہ ناجائز ہے کہ شریعت پر افطرا کیا انہوں نے کہ اللہ اور رسول نے ایسا نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ صورت، اور ایسا کوئی کرتا نہیں ہوگا۔ کسی مسلمان پر بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ کوئی اس کو واجب سمجھ کر کرتا ہو۔ اگر بالفرض کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا میٹر ہے، لیکن ہم کسی پر یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ اس کو واجب سمجھ کر، شرعن فرض سمجھ کر کر رہا ہے۔ رہا یہ کہ کوئی اس لیے یوں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے ایک معمول ہے کہ یہ کنڈوں میں ہم پکاتے ہیں اور کھیر پوری پکاتے ہیں 22 رجب کو، اور اس کو یہ واجب نہیں سمجھتا، اور پکاتے ہیں، ایثار ثواب کرتے ہیں۔ اب چونکہ اس کو واجب نہیں سمجھتا بلکہ ایصال ثواب کرتا ہے، تو ایصال ثواب تو شرعن ظاہر ہے کہ وہ جائز ہے۔ اب یہ کہ وہ ایصال ثواب کنڈوں میں کیا جائے یا اسٹیل کے پیالوں میں کیا جائے، تو اب یہ کھیر پوری ہی کیوں؟ اس کا جواب ہو گیا نا کہ یہ جب واجب نہیں سمجھتا تو یہ کھیر، اچھا آپ پھر بھی کہو گے کھیر پوری ہی کیوں؟ تو آپ دوپہر کو کیا کھاتے ہو بھائی؟ گوشت چاول، جناب قورمہ روٹی، بھائی آپ، میں تو دال چپاتی، اچھا روزانہ یہی، اچھا یہی، تو یار تم روزانہ بریانی کھاؤ، قورمہ کھاؤ روزانہ تو جائز، اور میں سال میں ایک بار کھیر پوری پکاؤں تو ناجائز۔ یار کچھ تو سوچو یار، تم کرو وہ صحیح، میں کروں یہ غلط، یہ کیسے ہو؟ جیسے بریانی آپ کھاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، 3 ٹائم بریانی کھاؤ التزام کے ساتھ کہ میں بریانی ہی کھاؤں گا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کو واجب نہیں سمجھتے۔ میرے کو اچھے ہی چاول لگتے ہیں، میں کیا کروں؟ چاول اچھے لگتے ہیں، میں بالکل چاول ہی کا مطلب ہے کہ وہ التزام لازم کرنا، یا وہ شرعی التزام نہیں ہے، نہیں اپنے نفس کے لیے کہ بس میرے کو باتیں ہی، تو میں تو یار چاول کھاؤں گا، میں روز چاول کھاؤں گا، تو کیا اس پہ حکم شرعی کیا لگاؤ گے؟ تو روزانہ چاول کھانے پر تو کچھ حکم شرعی نہیں، اور اگر سال میں ایک بار کنڈے میں کھیر پوری پکے تو حکم شرعی لگ جائے، ناجائز ہو جائے یا معاذ اللہ بدعت سیئہ ہو جائے، یہ نہیں چلے گا۔ تو بہرحال کھیر پوری یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے پکائی جاتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بہت پرانی بات ہے۔ تو وہ پھر کسی نے وہ چلائی گیا کہ وہ دراصل امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دن ہے وفات کا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو دن ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا اب یہ کہ دونوں کا ایصال ثواب کرو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 22 رجب کو ایصال ثواب، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی 22 رجب شریف کو ایصال ثواب۔ تو شیطان پہلے سر آہستہ مارتا تھا، اب زور سے ہمارے دیوار میں، تو سر پچاڑتا رہے، پھٹے گا تیرا ہی، ہم تو کھیر پوری کھائیں گے اور کھلائیں گے، تیرا منہ کڑوا اس لیے تیرے کو اچھی نہیں لگتی۔ اور مدنی چین والے دیکھیں گے کب کھائیں گے کھلائیں گے؟ انشاءاللہ ان کو بھی دکھائیں گے یار، اور یہ دیکھیں گے بھی وہی انشاءاللہ کہ جو کھاتے کھلاتے ہوں گے کھیر پوریاں۔ 22 رجب المرجب شب پیر کو اجتماع ذکر و نعت ہے نا؟ جی ہاں انشاءاللہ، تو اس میں کھیر پوریاں کھلا دیں گے، اس میں کیا؟ کنڈوں میں؟ ہاں کنڈے میں کھلائیں گے۔ میں تو ویسے ہی مٹی کا پیالہ رکھتا ہی ہوں عام طور پہ، اس پر کبھی کسی نے وہ اعتراض نہیں کیا یار تم مٹی کا پیالہ ہی رکھتے ہو، اسٹیل کا گلاس کیوں نہیں رکھتے ہو؟ واقعی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تم مٹی کا پیالہ لیے کیوں پھرتے ہو؟ اگر اسی مٹی کے پیالے میں 22 رجب کو اگر کھیر ڈال کے رکھ دوں اور ان کو ایصال ثواب کروں تو 1000 گنے تن جائیں گے کہ یہ تو کیا کرتا ہے،
یار سارا سال در مٹی کا پیالہ نہیں کھلا تم کو اور آج یہ تم کو مطلب چبھنے لگا تو پیٹ میں درد کچھ اور تو نہیں ہے. بہرحال یہ کہ یہ چٹکلا عرض کر دیا کہ بہت سارے کام ہیں جو ہم التزام کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس پر کوئی وسوسہ نہیں آتا. آخر بزرگوں کی نیاز پر وسوسہ کیوں آتا ہے تو پتہ چلا کہ نیاز کھٹکتی ہے تو یہ ایصال ثواب ہے. تبرکن اس کو ہم نیاز کہتے ہیں. جس طرح ماں باپ کا ہم فاتحہ کرتے ہیں وہ فاتحہ اس کو کہتے ہیں, اس کو نیاز کہتے ہیں. بات ایک ہی ہے, کوئی حرج نہیں, شرعن کوئی بات نہیں. ایصال ثواب جائز ہے. ایصال ثواب پر تو اصل مطلب موجود ہے, حدیث موجود ہے, ثواب پہنچتا ہے. تو جو ثواب کا اہل ہے اس کو پہنچتا ہے, جو نا اہل ہے اس کو نہیں پہنچتا. جیسے وہ بولتے ہیں نا مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. تو الحمدللہ ہم مردود نہیں ہیں الحمدللہ. تو فاتحہ مردود کو پہنچاتے بھی نہیں ہیں. جو مسعود ہے ہم تو اس کو پہنچاتے ہیں. جو مسلمان ہے ہم اس کو فاتحہ اور ایصال ثواب پہنچاتے ہیں. یار ہم پہنچاتے ہیں, تم کو کیوں وسوسہ آتا ہے؟ ہم ثواب کا کام کریں, قبول کرنے والا جانے, اور جس کو ہم نے ایصال ثواب کیا وہ جانے. اب تیسرا انٹرفیئر شیطان کا ہی کو کرے اور وسوسے ڈالے, اس کو کیا مطلب کیوں مطلب یہ تنگ کرتا ہے؟ تو ایصال ثواب بالکل جائز ہے. البتہ وہی کہ کنڈے یا کھیر پوری اس کو واجب نہیں سمجھے. جو کام مسلمانوں میں رائج ہوتا ہے اور شریعت میں منع نہیں ہوتا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی